اللہ صاحب یہ ہاں جی سوال ہو رہا ہے جی. سیدہ نگہت صاحبہ شکاگو امریکہ سے ہیں. شکاگو سے جی امریکہ. سیدہ نگہت صاحبہ پوچھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ اذان کا حقیقی مسئلہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے کبھی اذان نہیں دی تو اذان ہم تک کیسے پہنچی؟ اچھا چلیے بتا دیتے ہیں. جی نگہت بی بی، بات یہ ہے کہ ہمارے عالم تو سب محترم ہیں، سب کا احترام ہے. ہمارے عالم تو یہی بتاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے کبھی اذان نہیں دی. عالم تو یہی بتاتے ہیں. جی اللہ خوش رکھے، اللہ سلامت رکھے. لیکن ہم اس سے متفق نہیں ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں سب سے پہلی اذان کسی نے دی، یہ وہ اذان نہیں جو مسجد کے میناروں سے دی جاتی ہے، لیکن اذان اگر سب سے پہلے کسی نے دی ہے اس دنیا میں تو وہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جب معراج سے آپ کی واپسی ہوئی تو امت کے لیے اللہ پاک نے جو تحفہ عطا کیا وہ نماز تھی. سبحان اللہ. اب نماز کا تحفہ اللہ پاک نے عطا کیا، نماز آقا علیہ السلام لے کے آئے آپ امت کے لیے، تو اذان کہاں سے آئی؟ بھئی نماز آپ لے کے آئے تو اذان کہاں سے آئی؟ تو عالم اس طرح بتاتے ہیں کہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب میں جبریل امین آئے اور آ کر بلال حبشی کو اذان سکھائی. لیکن نہیں، بات یہ ہے کہ نماز بھی آقا علیہ السلام لائے تھے اور اذان بھی آپ کو آتی تھی. نماز اور اذان آپ ساتھ لے کے آئے تھے، نماز اور اذان آپ لے کے آئے تھے. دنیا میں آ کے جب آپ نے نماز کے بارے میں اپنی امت کو، اپنے تمام صحابہ کو، سب کو بلا کر بتایا، تو اس وقت آپ نے بلال حبشی کو بھی بلایا اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر آپ نے بٹھایا اور آپ نے بٹھا کر اذان سکھائی. اذان بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ السلام نے سکھائی کہ بلال تمہیں اس طرح سے اذان دینی ہے، یہ سوز ہوگا، یہ اس کا ترنم ہوگا، اس طرح اس کے یہ کلمات ہوں گے، اس طرح سے تمہیں یہ اذان دینی ہے، اس طرح سے تمہیں یہ آقا علیہ السلام نے سکھائی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو. اور پھر آقا علیہ السلام نے جب بلال حبشی کو سکھائی تو بلال حبشی کو سکھانے کے بعد اور بھی جو بہت سے صحابہ تھے، مقرب صحابہ تھے، انہیں بھی آپ نے اذان سکھائی. پھر صحابہ کی آپ نے ڈیوٹی لگا دی کہ اب دوسرے لوگوں کو بھی اذان سکھاؤ. اس طرح یہ اذان شروع ہوئی، اس طرح یہ اذان شروع ہوئی. اور اس طرح آقا علیہ السلام نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح اذان سکھائی کہ اپنا لہجہ بلال حبشی کے لہجے میں ڈال دیا. سبحان اللہ. اس طرح آپ نے اذان سکھائی کہ اپنا لہجہ بلال کے لہجے میں ڈال دیا. عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، وہ اذان تھی اذان بلالی، تو عرش پر بلال حبشی کا لہجہ نہیں پہنچتا تھا، آقا علیہ السلام کا لہجہ بولتا تھا آسمانوں پر، تو سنتے تھے نا آسمان والے، عرش والے تو سنتے تھے نا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، وہ اذان تھی اذان بلالی. تو بلال کو کیا پتا، ابھی تو سکھائی، بلال کی اذان آسمانوں پہ کیسے پہنچ گئی؟ آقا علیہ السلام کا لہجہ بولتا تھا بلال کے لہجے میں. سبحان اللہ. یہ وہ اذان نہیں جو مسجد کے میناروں سے جس کی آواز آتی ہے. سکھائی آپ نے بلال حبشی کو، پھر دوسرے مقرب صحابہ کو، پھر اور صحابہ کو، پھر ان سب کی ڈیوٹی لگ گئی کہ اب دوسرے لوگوں کو بھی اذان سکھاؤ. تو سب سے پہلی اذان میرے آقا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے دی اور دے کر سکھائی. اذان دے کر سکھایا آپ نے بلال حبشی کو. ٹھیک ہے جی. یہ اذان تو اس طرح کہ ایسا نہیں ہے کہ آقا سب سے پہلی اذان اس دنیا میں آقا علیہ السلام نے دی اور دے کر سکھایا. سبحان اللہ. اب حضور علیہ السلام نے اذان کیوں نہیں دی؟ لکھا ہے نا انہوں جی. حضور علیہ السلام نے سیدہ صاحبہ نگہت، سیدہ نام ہے، سیدہ نگہت صاحبہ، سیدہ نگہت صاحبہ
حضور علیہ السلام نے اس لیے اذان نہیں دی کہ اس اذان میں گواہی ہے. پانی دو یار تھوڑا سا. اس اذان میں گواہی ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اشہد ان محمد الرسول اللہ کہ اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو آقا علیہ السلام آپ کی ذات پاک خود ہی تو ہے. بے شک. آقا علیہ السلام اپنی ہی گواہی خود کیسے دیں؟ خود کیسے دیں؟ یہ تھی وجہ کہ آقا علیہ السلام نے اذان نہیں دی، لیکن آقا علیہ السلام نے اذان سکھائی. دی کس لیے نہیں کہ اس میں گواہی ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. بے شک. آقا علیہ السلام خود تو گواہی نہیں دیتے نا اپنی ہی ذات کی. اس لیے تمام صحابہ کو، بلال حبشی کو اور سب کو سکھائی آپ نے. اذان ظاہر اذان دی ہوگی تو سکھائی ہوگی نا. تو سب سے پہلی اذان آقا علیہ السلام نے دی اس دنیا میں. ٹھیک ہے جی. بے شک. اللہ اکبر.